السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ تو خیریت سے ہوں گے۔ سیاہ کتاب میں 3 خلفائے کی شان۔ تو سیاہ کی جو نہج البلاغہ سے 3 خلفائے راشدین علیہ السلام کی شان میں مولا علی علیہ السلام کے 4 خطبات، اس سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں جو ہے علی مرزا نے بتائی ہے۔ اور علی مرزا نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو امداد کا معاملہ ہے، چاہے وہ سعودی عربیہ ہو یا پھر ایران ہو یا اور مزید کوئی بھی ہو، تو اس سے ریلیٹڈ بھی کچھ چیزیں جو ہے انہوں نے سامنے رکھی ہے۔ تو آپ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں اور جانیں کہ یہ معاملہ کیا ہے، اور اللہ ہم سب کو جو ہے ہر چھوٹی بڑی گناہ کرنے سے بچائے اور صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین ثم آمین۔ بھائیو، آج کی گفتگو انتہائی کریٹیکل ہے، لہٰذا میں اپنا وہی اعلان رپیٹ کر دوں جو میں اکثر کیا کرتا ہوں کہ الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، اور میں اپنی ذات کی خاطر دین سے 1 روپیہ کمانے کو بھی قطعاً حرام سمجھتا ہوں۔ کسی پہ فتویٰ نہیں ہے، اور نہ میں سورس آف انکم ریلیجن کو بنانے کو حرام کہہ رہا ہوں، اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں۔ اور میں لعنت بھیجتا ہوں کسی بھی ایسی بیرونی امداد پر، خواہ وہ سعودیہ کی طرف سے ہو یا ایران کی طرف سے، کہ ان ملکوں کا ایجنڈا اس ملک میں، سب کانٹیننٹ میں، انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں لانچ کیا جائے اور سنی شیعہ فساد کو فروغ دیا جائے، اپنی ملوکیت کو بچانے کے لیے، اپنی حکومتوں کو بچانے کے لیے۔ لعنت بھیجتا ہوں ایسی امداد کے اوپر، اور یہی وجہ ہے میرے بھائیوں، میں نے فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے، کیونکہ جس کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے اور وہ سورس آف انکم ریلیجن کو بنا لے، آپ اس سے کبھی بھی خیر کی توقع نہ رکھیں، الا ماشاء اللہ، کوئی شاید لاکھوں میں 1 ہو۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے کہ ہم میں سے کسی کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت، بقیع غرقد میں مدفن، اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ بھائیو، آپ میں سے اکثر لوگ میرے ماضی سے واقف ہیں۔ میں اپنی پیدائش 4 اکتوبر 1977 سے لے کر آلموسٹ 30-31 سال تک، 2007 تک بریلوی رہا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ دیوبند کے ساتھ اور پھر اہل حدیث کے ساتھ بھی کچھ عرصہ گزرا، اور 2008 میں پھر کچھ عرصہ ایز اے اسٹڈی میں نے اہل تشیع کے ساتھ بھی گزارا۔ آج بھی میں سب کی حق بات قبول کرتا ہوں، جہاں پر بھی مجھے علمی اختلاف ہو تو بغیر کلمہ گو اہل قبلہ کی تکفیر کیے پازیٹیولی علمی دلائل کے ساتھ اصلاح کی کوشش کرتا ہوں، اور یہی ایک مسلمان کا ایٹیچیوڈ بھی ہونا چاہیے۔ اب ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیو، انشاءاللہ آج کا لیکچر جو ہے ایک ہسٹری بننے جا رہا ہے، انشاءاللہ تعالی ایک ویڈیو بک، انشاءاللہ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان جو کنفلکٹ ہے، اس میں ہارمنی کی کا ایٹیچیوڈ کیا ہونا چاہیے، انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے، اور اس لیکچر کی سینسٹیوٹی کے پیش نظر میں نے آج اپنا بیک گراؤنڈ جو ہے یہ ریڈ کلر کا لگایا ہے، تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو یہ کوئی سنی شیعہ کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے، بلکہ اس ٹاپک کی سینسٹیوٹی کی کو خیال رکھتے ہوئے یہ ریڈ بیک گراؤنڈ میں نے استعمال کیا ہے۔ اور آج کے لیکچر میں ہم روٹین سے ہٹ کر اہل سنت کی بجائے اہل تشیع کے ریفرنسز کو پہلے نمبر پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اہل سنت کا مقدمہ اہل تشیع کی عدالت میں رکھا جائے، ان کی کتابوں کی روشنی میں، ہماری کتابوں کی روشنی میں نہیں۔ اور اسی لیے میں نے اہل تشیع کے جو ریفرنسز ہیں ان کو آج ڈسکس کرنا ہے، اور اہل سنت کے ریفرنسز اگلی دفعہ الگ لیکچر میں انشاءاللہ تعالی مسئلہ نمبر 162B کے اندر۔ اور یہاں پر میں سنی اور شیعہ عوام کے لیے تمہیداً کچھ باتیں عرض کر دوں، کیونکہ میں نے جس کتاب کا حوالہ دینا ہے اس کا مقام اہل تشیع کے ہاں من و عن اسی طریقے سے ہے جس طرح اہل سنت کے ہاں صحیح بخاری کا مقام ہے۔ اگرچہ اصول الکافی کتاب ہے ان کی احادیث کی،
وہ آپ کہہ سکتے ہیں صحیح بخاری کے مقابلے کے اوپر اس کتاب کو وہ مانتے ہیں، اور وہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے 50-60 سال کے بعد لکھی گئی۔ لیکن جس کتاب کو شہرت حاصل ہوئی وہ ہے میرے بھائیوں یہ کتاب نہج البلاغہ۔ یہ اہل تشیع کے بچے کو اس کتاب کا اندازہ ہے کہ یہ کتاب اہل تشیع کی مین سٹریم کی نمبر 1 کتاب ہے قرآن حکیم کے بعد۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کے خطبات کا یہ مجموعہ ہے نہج البلاغہ، اور یہ میرے ہاتھ میں جو ترجمہ ہے یہ میرے بھائیوں اہل تشیع کا سب سے بیسٹ ترجمہ پاکستان کے اندر، ان کے جو بہت بڑے اسکالر ہیں مفتی جعفر حسین صاحب، ان کا ترجمہ ہے، اور یہ شائع ہوا ہے امامیہ کتب خانہ مغل حویلی اندرون موچی دروازہ لاہور سے۔ اور اس میں سے میں انشاءاللہ مولا علی علیہ السلام کے خطبات ورڈ بائی ورڈ پڑھوں گا، خود میں نے ترجمہ نہیں کیا، اسی میں سے پڑھوں گا تاکہ کسی کے دماغ میں شیطان یہ بھی وسوسہ نہ ڈال دے کہ اپنے کولوں پہ گلا کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کو ڈسکس کروں گا۔ بہرحال اہل سنت کے حوالے سے نہج البلاغہ کا کیا مقام ہے، تو اس حوالے سے اہل سنت میں 2 ایکسٹریم رویے پائے جاتے ہیں۔ ایک طرف امام ابن تیمیہ المتوفی 728 ہجری کے شاگرد امام ذہبی ہیں المتوفی 748 ہجری، وہ تو اس کتاب کو جھوٹ کا پلندہ کہتے ہیں، حالانکہ ان سے 200 سال پہلے اہل سنت کے بہت بڑے امام، مجھے کئی معاملات میں ابن تیمیہ سے بھی اختلاف ہے اور اس امام سے بھی اختلاف ہے، امام فخر الدین رازی المتوفی 606 ہجری، جو ابن تیمیہ سے بھی 150 سال پہلے تقریباً گزرے ہیں، انہوں نے اس کتاب نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہوئی ہے، جیسے ابن حجر اسقلانی نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے نا فتح الباری، اس طریقے سے انہوں نے اس کی شرح لکھی ہے امام فخر الدین رازی نے۔ تو اب شرح لکھ رہے ہیں، ظاہر ہے اس سے وہ رزلٹ نکال رہے ہیں، تو یہ 2 ایکسٹریم رویے ہیں۔ میرا موقف اس کتاب کے بارے میں یہ ہے، جس طرح کے باقی کتابوں کے بارے میں جو سنیوں کی کتابیں بھی ہیں، کہ اس کے اندر غلط چیزیں بھی ہیں، صحیح چیزیں بھی ہیں، تو جو پازیٹیو چیزیں ہیں انشاءاللہ میں اس کو آج کوٹ بھی کرنے جا رہا ہوں، مولا علی علیہ السلام کے خطبات اس میں سے۔ اور میرے بھائیو جو اس کتاب کے اندر مواد موجود ہے، یہ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ جو ہے وہ ایبسولوٹلی اہل تشیع کے ہاں پائی جانے والی روایتیں ہیں۔ نہج البلاغہ کے اندر وہ روایتیں پائی جاتی ہیں جو ہماری اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ آج بھی یہ جتنی ریفرنسز آئیں گے، میں اگر ان کے ریفرنسز اہل سنت کی کتابوں سے صحیح بخاری صحیح مسلم سے دینا شروع کروں تو میں نہج البلاغہ کے ان خطبات کو بخاری اور مسلم سے ثابت کر سکتا ہوں۔ تو یہ الحمدللہ اس حوالے سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر کوئی خطرہ ہو کہ یہ کوئی اس قسم کی چیزیں پڑھنے لگا۔ اہل سنت کے ہاں کئی ایک کتابیں ہیں جن کے اندر یہ خطبات موجود ہیں، اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ کتاب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ تعالی المتوفی 235 ہجری۔ 1500 حدیثیں صحیح مسلم میں اس امام سے لی گئی ہیں، اور صحیح بخاری میں بھی احادیث موجود ہیں۔ 20% آف صحیح مسلم اس امام نے روایت کیا ہے۔ اسی المصنف ابن ابی شیبہ میں لاسٹ کے اندر جا کے بالکل اینڈ پہ چیپٹر ہے کتاب الجمل۔ یہ میرے بھائیوں کتاب الجمل، یہ فرحان بھائی یہ والا پیج دکھا دیجئے، کتاب الجمل، چونکہ جمل سے ہی سارے فتنوں کا آغاز ہوا۔ اس کے اندر 3 باب انہوں نے بنائے ہیں۔ پہلا باب جو ہے سیدنا طلحہ، زبیر اور سیدہ عائشہ کا جو قافلہ نکلا تھا مولا علی کے خلاف جمل کے لیے، اور اس کے بعد جنگ صفین پہ چیپٹر ہے، پھر جنگ نہروان کے اوپر چیپٹر ہے، اور یہ 187 احادیث اور آثار اس کے اندر امام ابن ابی شیبہ نے جمع کی ہیں۔ کئی ایک روایتیں اس کے اندر وہ موجود ہیں جو کہ نہج البلاغہ میں من و عن اسی طریقے سے موجود ہیں الحمدللہ۔ یہ کتاب ہو گئی المصنف ابن ابی شیبہ کا یہ چیپٹر، اور یہ چیپٹر اردو میں الحمدللہ چونکہ آ چکی 11 جلدوں کے اندر۔ یہ دنیا میں اہل سنت کی سب سے بڑی کتاب یہی ہے المصنف ابن ابی شیبہ، امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں، اور تقریباً 38 سے 39 ہزار احادیث اور آثار ہیں۔ اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا نمبر ہے وہ احمد بن حنبل کی کتاب کا ہے، وہ بھی 27,647 احادیث ہیں، اس سے 13-14 ہزار اس میں کم ہے۔ اس سے بڑی کوئی کتاب ہی نہیں ہے اہل سنت کی۔ تو اس کا یہ چیپٹر کتاب الجمل والا، جس میں باب پہلا جمل کے اوپر، پھر دوسرا صفین اور
تیسرا نہروان پہ مولا علی علیہ السلام کی ان جنگوں کی حقانیت کے اوپر، سعودی عرب کے سرٹیفکیٹ یا ایران کے سرٹیفکیٹ کے ساتھ نہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث کے سرٹیفکیٹ کے ساتھ جن میں سے اکثر احادیث بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہیں، اور میں نے الحمدللہ اس کے اوپر پورا ریسرچ پیپر بھی لکھا ہے، میں انشاءاللہ اس کا بھی تعارف کرواؤں گا۔ تو یہ چیپٹر میں نے ریسرچ پیپر نمبر 5C کے عنوان سے اہل سنت پاک.com پہ اپلوڈ کروا دیا ہے، اردو کے اندر بھی ہے، ہندی کے اندر بھی۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں ایک اور کتاب ہے اہل سنت کی، فضائل صحابہ۔ یہ دنیا میں صحابہ اکرام علیہم رضوان کے فضائل پر سب سے بڑی کتاب ہے، پہلی دفعہ اردو زبان میں شائع ہوئی ہے ہمارے جہلم شہر سے ہی، بک کارنر سے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی المتوفی 241 ہجری۔ تو اس کتاب کے اندر بھی آپ اگر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہم السلام ان کے چیپٹر کھول کے پڑھیں تو آپ کو کئی ایک روایتیں ایسی ملیں گی جو کہ نہج البلاغہ کے اندر موجود ہیں، اسی لیے میں نے اس کتاب کا تعارف کرایا۔ اور یہ وہی شعراء افاق کتاب ہے جس میں 2 موقوفاً مولا علی علیہ السلام سے روایتیں ہیں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 952 اور 964 اس کے مطابق، کہ مولا علی کہتے ہیں کہ میری وجہ سے 2 گروہ گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوب کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوب کر کے، یعنی رافضی اور ناصبی۔ اور دوسری روایت جس کا میں نے حوالہ دیا اس میں الفاظ بڑے خطرناک ہیں کہ میری وجہ سے 2 گروہ دوزخ میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوب کر کے اور دوسرے میرے دشمنی میں غلوب کر کے، یعنی رافضی اور ناصبی۔ اب یہ اہل سنت کی ذمہ داری ہے کہ ان کے اندر جو ناصبی گھسے ہوئے ہیں ان کی اصلاح کریں، اور اہل تشیع کی ذمہ داری ہے کہ ان کے اندر جو رافضی گھسے ہوئے ہیں وہ ان کی اصلاح کی کوشش کریں علمی دلائل کے ساتھ۔ بھائیو آج کی جو گفتگو ہے اس میں قطعاً میرا مقصد نعوذ باللہ من ذالک کسی بھی فرقے کو اونچا یا نیچا کرنا نہیں ہے، کہ میں کہوں کہ میں سنیوں کو اونچا کرنا چاہ رہا ہوں اور شیعہ کو نیچے، یا شیعہ کو اونچا اور سنی کو نیچے، بلکہ خالصتاً اس امت کو مولویوں اور ذاکرین کے عذاب سے بچانے کی ایک کوشش ہے، جو ایک عذاب اس امت کے اوپر مسلط ہو چکا ہے فرقہ واریت کی لعنت کا۔ اور میں نے قرآن حکیم کے اس حکم پہ عمل کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران آیت نمبر 64، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ آؤ اہل کتاب، جیوز اور کرسچنز، تم اور ہم اس بات پر اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے، یعنی مت عبادت کریں سوائے اس اللہ کے۔ اسی طریقے سے ہم اہل سنت اور اہل تشیع کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی کامن ٹرمز کے اوپر اکٹھے ہوں۔ اگر جیوز اور کرسچنز اکٹھے ہو سکتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ کامن ٹرمز پہ، تو مسلمانوں کے اندر جو گروہ بندی ہو چکی ہے کیا وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ بالکل ہو سکتے ہیں۔ تو بھائیو یہ نہج البلاغہ کا لغوی معنی ہے بلاغت کا راستہ، پہنچانے کا راستہ۔ یہ نہج، منہج یہ ہم راستے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس طریقے سے وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام تو نہیں مگر پہنچا دینا، بلاغ کہتے ہیں پہنچانے کو۔ ذرائع ابلاغ بھی استعمال ہوتا ہے اردو زبان کے اندر۔ اہل تشیع کے ہاں اس سے معتبر کوئی کتاب نہیں ہے، اور یہ نہج البلاغہ جو کتاب ہے یہ 4 صدی ہجری کے اندر اہل تشیع کے بہت بڑے امام ہیں، امام رضی شریف، اردو میں ہم رضی کہیں گے، عربی میں رضی شریف، المتوفی 359 ہجری 359 ہجری میں فوت ہوئے۔ صرف 47 سال کی عمر انہوں نے پائی، اور المتوفی 406 ہجری 359 میں وہ پیدا ہوئے، اور 406 میں 406 میں وہ فوت ہوئے 47 ایئرز میں۔ اور پاکستان میں اردو زبان میں اس کا ترجمہ یہ میں نے جو آپ کو دکھایا، مفتی جعفر حسین صاحب کا یہ ترجمہ جو لاہور سے شائع ہوا ہے، یہ سب سے اتھینٹک اور آسان ترجمہ ہے، بڑی آسانی کے ساتھ مارکیٹ میں اویلیبل ہے، آپ لے سکتے ہیں اسی کتاب کا ترجمہ۔ خطبات اس کتاب میں سے بہت سے پیش کیے جا سکتے تھے، لیکن میں پنجتن پاک کی نسبت سے صرف 5 حوالوں کے اوپر جو ہے وہ کفایت کروں گا، اور کسی بندے کو ہدایت تک پہنچنے کے لیے 5 حوالے بھی بہت ہوتے ہیں، نہ ماننا ہوتا دل بے ایمان تے اجدا ٹھیر، 1000 دلائل بھی کچھ نہیں ہوتے، اور بات ماننے والے کے لیے ایک دلیل بھی جو مضبوط ہو وہ کافی ہوتی ہے، الحمدللہ۔ اور تمہیدن میں آخری بات اس کانٹیکسٹ میں کر دوں ان 5 خطبات کو ڈسکس کرنے سے پہلے، کہ میرے بھائیوں یہ جو میں ٹرمز استعمال کر رہا ہوں، مولا علی یا علیہ السلام، یا اسی طریقے سے پنجتن پاک،
غدیر خم، یہ وہ ٹاپکس ہیں جس کے اوپر میرے گھنٹوں کے لیکچرز الحمدللہ ملینز آف پیپل تک پہنچ چکے ہیں، اور 2 لیکچرز ان کے کلپس ملینز آف پیپل تک پہنچے ہیں. میں ان کے ریفرنسز دے دیتا ہوں کیونکہ اب کسی کے دماغ میں اگر کیڑا آ جائے یہ ٹرمز کون سی استعمال کر رہا ہے، یہ ٹرمز سب کی سب سنی اور شیعہ کے درمیان کامن ہے. میں نے بخاری اور مسلم سے ان ٹرمز کو ثابت کیا ہے. تو جسے شوق ہو تو اس کے لیے میں نے لیکچر 2 ریکارڈ کروا دیے ہیں. مسئلہ نمبر 101 ہے 101، خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے. یہ میرا لیکچر ہے. اور دوسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 102، 102 نمبر مسئلہ، اور وہ ہے فضائل حسین اور یزید کے برے کرتوتوں کے جھوٹے دفاع کے علمی جوابات. یہ دونوں لیکچرز جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. اور حال ہی میں 5 گھنٹے کا کوسچن آنسر سیشن ایکسکلوسیولی اسی محرم الحرام 1438 ہجری میں سنی شیعہ کنفلکٹ کے اوپر 1 to 1 مجھ سے 100 سوال کیے گئے، جو ویڈیو ریکارڈنگ میں مسئلہ نمبر 157A اور 157B 2.5 گھنٹے کی 2 ویڈیوز اپلوڈ ہیں. ایک ہی نشست میں یہیں پر ریکارڈ ہوئی تھی. جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. اور ریٹن فارم میں اگر کسی کو شوق ہو، پولیٹیکل سسٹم آف اسلام اور خلافت راشدہ، اس حوالے سے میرے بھائیوں یہ بہت بڑی خدمت ہے. مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی المتوفا 1979 عیسوی کی کتاب الجہاد فی الاسلام، جو انہوں نے 22 سال کی عمر میں لکھی، اور ڈاکٹر اقبال المتوفا 1938 عیسوی شاعر مشرق، ان کی تقریض ہے اس کتاب کے اوپر الجہاد فی الاسلام. اس میں سارا انہوں نے بریف کیا ہے لونڈیوں کا سسٹم کیا ہے، اسی طریقے سے جزیہ لینا، اسلام کا جو خلافت کا نظام ہے، کیوں اسلام میں صحابہ کرام علیہ رضوان کافروں پر چڑھ دوڑے، اور اس طریقے سے جو ان سے جنگ کرنے کے لیے آئے ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا، سب عورتوں کو نہیں جو جنگ کرنے کے لیے آئے، اور غلام بنایا ان کے مردوں کو. اس حوالے سے جو علمی اعتراضات کیے جاتے تھے غیر مسلموں کی طرف سے پولیٹیکل سسٹم آف اسلام پہ، وہ اس کے اندر لکھے. اور یہ ہے میرے بھائیوں ان کا ایٹم بم، خلافت و ملوکیت. یہ الجہاد فی الاسلام بھی تخریج کے ساتھ آ چکا ہے، مکمل ریفرنسز کے ساتھ. یہ خلافت و ملوکیت کی بالکل نئی پرنٹنگ آئی ہے، اور اس میں باقاعدہ ریفرنسز بھی نیچے موجود ہیں کہ کہاں کہاں سے لی گئی، پوری تخریج کے ساتھ. بالکل یہ نئی پرنٹنگ خلافت و ملوکیت، جسے میں کہتا ہوں علمی ایٹم بم. دنیا میں پولیٹیکل سسٹم آف اسلام کے اوپر کوئی کتاب نہیں ہے ان 1400 سالوں کے اندر اس کتاب کے مقابلے کی، بلکہ لکھی نہیں گئی ہے. یہ تو اس کو پھر سنی شیعہ کا مسئلہ بنا دیا جاتا تھا. یہ مولانا مودودی کی جرت ہے. اور اسی کی اگلا ورژن آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاملات کو وقت کے ساتھ ساتھ امپروو فرماتا ہے. وہ ہے میرے بھائیو یہ جو ہم نے ایٹم بم پھینکا ہے، یہ بلکہ ہائیڈروجن بم ہے. وہ ایٹم بم تھا، یہ ہائیڈروجن بم ہے. اس سے 50 گنا تباہی کرنے والا الحمدللہ علمی طور پر دلائل کے اعتبار سے. ریسرچ پیپر نمبر 5B 4 زبانوں کے اندر. پہلے میں نے عربی میں لکھا، یہ کہتے ہیں عربی میں پہلے لکھا، اس کے بعد اردو ترجمہ ہوا، پھر ہندی ترجمہ، پھر انگلش میں ترجمہ. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، سب کی سب اہل سنت کی کتابوں سے، اور 150 روایتیں میں نے اکٹھی کی ہیں. 72 کا ٹائٹل صرف شہدائے کربلا کی نسبت سے لیا. ایک نمبر کے اوپر کئی احادیث ہیں. مثلا 33 نمبر پہ غدیر خم کے کم از کم میں نے 8 طریق جمع کیے ہیں، لیکن نمبر اس کو 33 دیا ہے. تو یہ میرے بھائیوں ریسرچ پیپر ہے. جسے شوق ہو تو اہل سنت پاک.com سے مفت ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس کا PDF. اور آپ کے لیے میں خوشخبری بھی بتا دوں اس لیکچر کی برکت سے کہ اس کا اگلا ورژن بھی آنے لگا ہے، جس میں میں نے شہادت عثمان کے اصلی اسباب بتائے ہیں. حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی تاریخ نہیں، بخاری اور مسلم کی روشنی میں نے بتایا کہ یہ جو ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ جی یہ کوئی عبداللہ بن سبا تھا، ایک اس نے سارے صحابہ کی مت مار دی تھی، نعوذ باللہ من ذالک. چند مجرموں کو بچانے کی خاطر عبداللہ بن سبا کا ڈھونگ رچایا. عبداللہ بن سبا تھا، اس کو مولا علی نے ہی قتل کروایا، وہ بعد کا مسئلہ ہے. قتل عثمان میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. جن لوگوں کا ہاتھ ہے اور جن لوگوں نے یہ معاملات کیے اور اس خلافت کو ملوکیت میں بدلا، ان کا میں نے چٹا بٹا اس کے اندر مزید کھول دیا ہے. اور اب اس کتاب اس ریسرچ پیپر 5B میں انشاءاللہ 8 پیجز ایڈ ہو جائیں گے. عربی ورژن میں نے اس کا لیٹسٹ اپلوڈ کر دیا ہے ویب سائٹ کے اوپر. اردو ترجمہ آج کل ہو رہا ہے، تقریباً 2-3 ہفتے کے اندر انشاءاللہ تعالی ہو چکا ہے. ابھی اس کی کمپوزنگ ہونی ہے، یہ فائنل ہو جائے گا. 5B کا اگلا ورژن 8 پیجز اس میں ایڈ ہوں گے. میں نے نمبرنگ اسی میں سے نکالی ہے، اس میں بھی 72 نمبر ہی ہیں.
اور جو نمبرز کریٹیکل تھے وہ اپنی جگہوں پہ ہے. میں نے طریق ایڈ کی ہیں, انشاءاللہ تعالی میں اس کا تعارف اگلے لیکچر میں کروا بھی دوں گا, کہاں کہاں پر میں نے ایڈیشن کی ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہے گی, میں نے ہر چیز کھول کر بیان کر دی الحمدللہ. آپ بلکہ سمجھیں کہ خلافت و ملوکیت کا مقدمہ میں نے بخاری اور مسلم اور باقی کتابوں سے الحمدللہ ثابت کیا ہے, اہل سنت کی کتابوں سے, فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر. جسے شوق ہو تو اس کو ریسرچ پیپر کو ضرور پڑھیں. اب ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ان 5 خطبات کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. نہج البلاغہ سے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کا پہلا خطبہ, ریفرنس نمبر 1, حجت الاسلام مفتی جعفر حسین صاحب کا ترجمہ, ورڈ بائی ورڈ میں اس میں سے پڑھوں گا. پیج نمبر ہے 384 اور خطبہ نمبر ہے 144. اس نہج البلاغہ میں سے, یہ دوبارہ دکھا دیجئے ان کو, لاہور سے یہ پرنٹ ہوئی ہے, مفتی جعفر حسین صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے. اور میں نے اہل تشیع علماء سے پوچھا, ان کا سب سے اتھینٹک ترجمہ یہی ہے جس کو آن کیا جاتا ہے, ان سے بڑا کوئی عالم دین نہیں ہے ان کا. تو اسی میں سے ورڈ بائی ورڈ میں پڑھوں گا, لفظ بل لفظ, کوئی الفاظ اپنی طرف سے نہیں انشاءاللہ تعالی. تو پہلا خطبہ ہے پیج نمبر 384, خطبہ نمبر 144, آیت الاستخلاف سورہ نور کی آیت نمبر 55, جس کے کانٹیکسٹ میں آج ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. پرٹیکولرلی مولا علی علیہ السلام نے بھی اسی آیت کو خلافت راشدہ کی دلیل بنایا ہے نہج البلاغہ کے اندر. وہ خطبہ سنیے ورڈ بائی ورڈ. اس خطبے کی ہیڈنگ ہے وَقَدْ اسْتَشَارَهُ عمر بن الخطاب فی الشخوص للقتال الفرس بنفسه, کہ جب مشورہ مانگا مولا علی علیہ السلام سے مولا عمر علیہ السلام نے کہ وہ بنفس نفیس فارس کی جنگ قادسیہ میں شرکت کرنا چاہتے ہیں. امیر المومنین تھے اس وقت, 2 ہی سپر پاورز تھی, پرشین امپائر, ایرانین امپائر, اور دوسری رومن امپائر. جس طریقے سے آج جو ہے وہ امریکن اور رشیا تو اب کافی حد تک کمزور ہو چکا ہے, اس طریقے سے اس وقت یہ 2 بڑی سپر پاورز تھی. تو ظاہر ہے کہ یہ بڑی گھمسان کی جنگ ہونے والی تھی قادسیہ. مولا علی علیہ السلام نے مشورہ ان سے مانگا, سیدنا عمر علیہ السلام نے, کہ مجھے اس جنگ میں خود جانا چاہیے کیونکہ بہت گھمسان کی جنگ ہے اور اس میں بالکل 1-0 والا ایشو ہے. اگر یہ جنگ ہارتے ہیں تو جو ڈیٹرس بن چکی تھی جنگ یرموک کے بعد, جس میں رومن امپائر گھٹنے ٹیک چکی تھی, تو اس کے بعد یہ جنگ قادسیہ ہونے والی تھی. تو یہ جب مشورہ مانگا گیا تو مولا علی نے دیکھیں کیا مشورہ دیا, ورڈ بائی ورڈ اہل تشیع کا ترجمہ نہج البلاغہ, پیج نمبر 384, خطبہ نمبر 144. اس امر میں کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار فوج کی کمی بیشی پر نہیں رہا ہے. یہ تو اللہ کا دین ہے جسے اس نے سب دینوں پر غالب رکھا ہے, اور اس کا لشکر ہے جسے اس نے تیار کیا ہے, اور اس کی ایسی نصرت کی ہے کہ وہ بڑھ کر اپنی موجودہ حد تک پہنچ گیا ہے اور پھیل کر اپنے موجودہ پھیلاؤ پر آ گیا ہے. اور ہم سے اللہ کا ایک وعدہ ہے, سورہ النور آیت نمبر 55, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, جو لوگ ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے, میں ضرور بالضرور ان کو زمین میں خلافت دوں گا. اللہ کا وعدہ ہے اور وہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا اور اپنے لشکر کی خود مدد فرمائے گا. یہ مولا عمر کو تسلی دے رہے ہیں مولا علی. امور سلطنت میں حاکم کی حیثیت وہی ہوتی ہے جو مہروں میں ڈورے کی ہوتی ہے, یعنی موتیوں کا جو ہار ہے, ان موتیوں کے اندر جو ڈورا, جو دھاگا پرویا ہوا ہوتا ہے, اس کی جو اہمیت ہے وہ حاکم وقت کی اہمیت ہے. جب ڈورا ٹوٹ جائے تو سب مہرے بکھر جاتے ہیں, یعنی اگر آپ دھاگے کو توڑ دیں تو وہ جتنی بھی یونٹی ہے وہ سارے موتی پھیل جائیں گے اور پھر کبھی سمٹ نہ سکیں گے. آج عرب والے اگرچہ گنتی میں کم ہیں مگر اسلام کی وجہ سے بہت ہیں اور اتحاد باہمی کے سبب فتح و غلبہ پانے والے ہیں. یعنی اتحاد, اور میں اسی لیے کہتا ہوں اب یہ نہج البلاغہ میں پڑھ لوں تو سنی شیعہ بھی اتحاد کرے نا کافروں کے مقابلے پہ. یہ مولا علی کے خطبات جو ہیں,
आप अपने मुकाम पर खूंटी की तरह जमे रहें। यानी आपको पता है ना, खूंटी होती है ना, उसके साथ सारे मामलात चलते हैं, उसके साथ ही चीजों को बांधा जाता है। मजबूती बांधी हुई चीज की उसी खूंटी के ऊपर डिपेंड करती है। तो मौला अली ने मौला उमर को कहा, आप खूंटी की तरह जमे रहें यहीं मदीना शरीफ में, और अरब का नज्म व नस्क बरकरार रखें और इन्हीं को जंग की आग का मुकाबला करने दें जिनको आप भेज रहे हैं। इसलिए कि अगर आपने इस सरजमीन अरब को छोड़ा तो अरब इतराफ से आप पर टूट पड़ेंगे, यहां तक कि आपको अपने सामने के हालात से ज्यादा उन मुकामात की फिक्र हो जाएगी जिन्हें आपने पसे पुश्त गैर महफूज छोड़ रखा है। यानी आप खुद कासिया में चले गए तो पीछे तो लोगों को मौका मिलेगा कि उमर चला गया, अब इन पे टूट पड़ो। कल अगर अजम वाले आपको देखेंगे तो आपस में ये गुफ्तगू करेंगे कि ये उमर है सरदार अरब, अगर तुमने इसे कत्ल कर दिया तो सुकून हो जाएगा, आसूदा हो जाओगे। तो इसकी वजह से उनकी हिर्स और तमा आपके कत्ल करने पर उनको आमादा कर देगी। लेकिन ये जो आप कहते हैं कि वो लोग मुसलमानों से लड़ने भिड़ने के लिए चल खड़े हुए हैं, तो अल्लाह उनके भड़ने को आपसे ज्यादा बुरा समझता है, और वो जिसे बुरा समझे उसके बदलने और रोकने पर कुदरत भी रखता है। और उनकी तादाद के मुतालिक जो आप कहते हैं कि बहुत ज्यादा है, तो हम साबिक में भी कसरत के बलबूते पर नहीं लड़ा करते थे, बल्कि अल्लाह की ताईद और नुसरत के सहारे पर लड़ा करते थे। ये मौला उमर को मौला अली तसल्लियां दे रहे हैं। और फिर मशवरा मान लिया गया और साद इब्ने अबी वक़ास रदियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम को भेजा गया अमीर बनाकर। 4 दिन तक जंग हुई, 8,500 मुसलमानों की कुर्बानियों के साथ अल्लाह ताला ने जंग कादसिया में मुसलमानों को फतह दी और पर्शियन अंपायर हमेशा के लिए खत्म हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप हैरान होंगे कि पर्शिया के लोगों के पास हाथी थे जो वो लेके आए, और मुसलमान अरब के घोड़े उस हाथी को देख के ही भाग जाते थे। और मुसलमान इस जवां मर्दी से लड़े कि उन्होंने अपने घोड़े वापस भेज के पैदल जाके हाथियों को नीचे गिराया। इतनी जवां मर्दी के साथ बनु तमीम के लोग लड़े, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सेम वाकयात अहले सुन्नत की तमाम तारीखी किताबों में मिलता है। और मैं इसमें मशवरा दूंगा आपको, फिर लोगों को बुरा लगता है कि कतर वालों ने एक फिल्म सीरीज बनाई है उमर सीरीज के नाम से, अरबी के अंदर 30 इकसात पर सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम की पूरी बायोग्राफी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से 6 साल पहले से शुरू करके टिल सैयदना उमर की शहादत तक आपको सेंटर्ड करते हुए बेसिकली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को फिल्माया है और कमाल कर दिया है। इंग्लिश सबटाइटल के साथ, फ्रेंच के साथ आ चुका है, लेकिन उर्दू में नहीं आया। अभी हमने कोशिश की है। मैंने एक भाई को, उन्होंने अपना नाम भी जाहिर करने से मना किया है, वो कहते हैं मैं छुप के काम करना चाहता हूं, उनसे मैंने ये सारा तर्जुमा मैंने खुद किया। बहरहाल एक क्लिप हमने चढ़ाया, अल्हम्दुलिल्लाह वो चंद घंटों के अंदर हजारों लोगों तक, शायद लाखों तक पहुंच चुका हो व्हाट्सएप के जरिए, अल्हम्दुलिल्लाह। उर्दू सबटाइटल के साथ एक क्लिप सैयदना उमर का एक बड़ा जिंदगी का बेहतरीन वाकया, वो हमारी जो फेसबुक है उसके ऊपर अपलोड है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। यूट्यूब पे चूंकि इजाजत नहीं, इसके कॉपीराइट्स हैं, हम कोशिश कर रहे हैं हमें इजाजत मिल जाए तो हम इस तरह के जो क्रिटिकल क्लिप्स हैं वो इंशाल्लाह थोड़े थोड़े करके उर्दू सबटाइटल के साथ, बेहतरीन आसान फहम उर्दू तर्जमे के साथ अपलोड करेंगे। उसकी आज ताज़ा मिसाल आ चुकी है। और ये उमर सीरीज के ऊपर जो ये मौलवी खुतबे देते फिर रहे हैं ना इसके खिलाफ, इनको ये अंदाजा नहीं है कि उमर सीरीज का कंसल्टेंट वो बंदे हैं कि ये सारे दुनिया के मौलवी एक पलड़े में रखे जाए ना इल्मी एतबार से, और वो 2 बंदे एक तरफ हैं। मुफ्ती आजम कतर यूसुफ अल करदावी, जिनकी उम्र तकरीबन 90 साल हो चुकी है, दुनिया में उससे बड़ा कोई अहले सुन्नत का आलिम दीन नहीं है। वो कंसल्टेंट है इसके, जिनकी वो किताब है इस्लाम में हलाल और हराम, जो अरब के मुल्कों में पढ़ाई जाती है जदीद मसाइल के ऊपर। ये डॉक्टर जाकिर नाइक और बाकी जितने लोग हैं, ये जितनी भी बातें बयान कर रहे होते हैं, ये उनकी तहकीक है, यूसुफ अल करदावी। और दूसरे डॉक्टर अली सलाबी हैं, जो दुनिया में सबसे बड़े हिस्टोरियन हैं, जिन्होंने सैयदना अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन अलैहिस्सलाम की सीरत पे इतनी मोटी अरबी में किताबें लिखी हैं, और वो किताबें जो है वो शाया भी हो रही हैं उर्दू तर्जमे के साथ। डॉक्टर अली सलाबी, तो ये 2 बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने उमर सीरीज के ऊपर कंसल्टेंसी दी है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये रिकॉर्डिंग हुई, और इसका टेस्ट ही अरबी में होने की वजह से है। नहजुल बलागा से मौला अली अलैहिस्सलाम का दूसरा खुतबा, रेफरेंस नंबर 2, हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती जाफर हुसैन साहब का उर्दू तर्जुमा
पेज नंबर 368, खुतबा नंबर 132। जंग यरमूक जो कादसिया से पहले रोमन अंपायर के खिलाफ फैसला गुन जंग थी, उसमें भी सैयदना उमर ने कहा कि मैं खुद जाके मुसलमानों को लीड करता हूं ताकि मोरल बुलंद हो मुसलमानों का। तो इस हवाले से भी मौला अली से मशवरा मांगा गया और इस खुतबे की हेडिंग क्या है? वक़द शावरहु उमर इब्नुल खत्ताब फिल खुरूज इला ग़ज़व रूम बिनफ्सिही। जब मौला अली अलैहिस्सलाम से मौला उमर ने मशवरा मांगा कि वो खुद जाकर रोम का गजवा लड़ना चाहते हैं। ये गजवा को जो कहा गया ना, जिसमें हुजूर शरीक हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो गजवा होता है, दूसरा जो है वो सरिया होता है। ये बिल्कुल झूठ है, मुहद्दिसीन इस फर्क को नहीं मानते। गजवा के लफ्ज किसी लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। मसला नंबर 127B इमाम मोहम्मद महदी वाले लेक्चर के अंदर मैंने इसके ऊपर डिटेल से गुफ्तगू की है, गजवा हिंद वाली हदीस के ऊपर। वो कहते हैं नहीं, गजवा इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आ जाएंगे, नाऊज़ु बिल्लाह। गजवा ही, आप गजवा रोम का लफ्ज यहां पे मौजूद है, हालांकि इसमें तो नहीं मौजूद थे। तो जब मशवरा मांगा गया जंग यरमूक पे जाने के लिए, तो अब मौला अली क्या कहते हैं, वर्ड बाई वर्ड, अल्लाह ने दीन वालों की हदों को तकवीत पहुंचाने और उनको उनकी गैर महफूज जगहों को दुश्मन की नजर से बचाने का जिम्मा ले रखा है। वही खुदा अब भी जिंदा और गैर फानी है कि जिसने उस वक्त उनकी ताईद और नुसरत की थी जबकि वो मुसलमान थोड़े थे, गज़वे बदर में थोड़े से थे, कि दुश्मन उनसे इंतकाम नहीं ले सकते थे, कि वो अपने दुश्मन से इंतकाम नहीं ले सकते थे। अल्लाह ने उस वक्त भी मुसलमानों की मदद की और उनकी हिफाजत की जब वो इतने कम थे कि अपने को महफूज नहीं रख सकते थे। तुम अगर खुद उन दुश्मनों की तरफ बढ़े और उनसे टकराए और किसी उफ्ताद में पड़ गए तो इस सूरत में मुसलमानों के लिए दूर के शहरों के पहले कोई ठिकाना ना रहेगा और ना तुम्हारे बाद कोई ऐसी पलटने की जगह होगी कि उसकी तरफ पलट सकें। यानी सैयदना उमर को कह रहे हैं, तुम सीधे थम साडे तो अनु को जो हो गया था पीछे क्या बनेगा। अगर वहां पे मुसलमान शिकस्त खाते हैं तो आपकी तरफ तो आ सकते हैं, आप फिर नई कुमक भेज सकते हैं। अगर किसी उफ्ताद में पड़ गए तो इस सूरत में मुसलमानों के लिए दूसरे शहरों के पहले कोई ठिकाना ना रहेगा और ना तुम्हारे बाद कोई ऐसी पलटने की जगह होगी कि उसकी तरफ पलट कर आ सकें। तुम इनकी तरफ अपनी बजाय कोई तजर्बाकार आदमी भेजो और इसके साथ अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले, खैर ख्वाही करने वाले लोग भेज दो। अगर अल्लाह ने गलबा दे दिया तो तुम यही चाहते हो, अगर दूसरी सूरत यानी शिकस्त हुई तो तुम लोगों के लिए एक मददगार और मुसलमानों के लिए पलटने का मुकाम होगे। देखो क्या तारीफी कलमात है मौला उमर के लिए, मौला अली के, कि आप मुसलमानों के लिए वो पनाहगाह होंगे कि अगर शिकस्त हो भी गई यरमूक में तो मुसलमान आपकी तरफ पलटेंगे। आप जब जिंदा और सलामत होंगे फिर मोरल बुलंद हो जाएगा। और अल्लाह ताला ने ये नौबत ही नहीं आने दी। सैयदना अली के मशवरे पर अबू उबैदा इब्न जराह को मौला अली अलैहिस्सलाम के मशवरे के बाद मौला उमर ने भेजा वहां पर जंग यरमूक में और खालिद इब्न वलीद जो आर्मी चीफ थे उनको माजूल कर दिया। और बड़े लोगों ने कहा फतह कैसे होगी, उन्होंने कहा यही तो बताना चाह रहा हूं, खालिद इब्न वलीद की वजह से फतुहात नहीं हो रही, रब्बे खालिद की वजह से हो रही है। रब्बुल खालिद है जो, उसकी वजह से हो रही है फतुहात। और फिर लोगों ने देखा यहां पे अगर किसी जूनियर को आप आर्मी चीफ बना दे, बाकी सारे इस्तीफे देके साइड पे हो जाते हैं। फिर भी हम लोग मुहिब्बुल वतनी का और इस्लाम से मोहब्बत का दावा करें तो फिर शर्म का मुकाम है। और यहां पर देखें सैयदना खालिद इब्न वलीद आम सिपाही की हैसियत से लड़े अबू उबैदा इब्न जराह के नीचे और अल्लाह ताला ने फतह दे दी जगह यरमूक के अंदर। 1.5 लाख की फौज और मुसलमान चंद हजार थे, अल्लाह ताला ने फतह दी और ये अल्लाह ताला का वादा था। और अल्हम्दुलिल्लाह अबू उबैदा इब्न जराह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम के हाथों पर यह फतह क़यामत तक के लिए मुसलमानों की दुआओं का जरिया है उनके लिए कि अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर इस हवाले से अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नहजुल बलागा से मौला अली अलैहिस्सलाम के खुतबे का तीसरा रेफरेंस, हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती जाफर हुसैन साहब के उर्दू तर्जमा में पेज नंबर 107, खुतबा नंबर है 5। ये बड़ी कड़वी बातें हैं, बड़े हौसले से सुननी है। जब अबू सुफियान ने अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, अबू सुफियान फतेह मक्का पे माफी मांग के मुसलमान हो गया। इसकी यारी दोस्ती थी अब्बास के साथ। जब मुसलमानों ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक की बैत कर ली, मौला अली ने उस वक्त तक नहीं की थी
6 مہینے بعد کی یہ پوری ڈیٹیل طرف 3 گھنٹے کا لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 55B میرا ahlsunnatpak.com پہ، وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ اب اس نے موقع غنیمت جانا تو اس نے عباس بن عبد المطلب کو لیا اور مولا علی کے پاس آیا کہ یہ کیا نچلے درجے کا ابو بکر، بنو تیم جو سب سے نچلا قبیلہ ہے قریش کا، اصل قبیلے تو بنو ہاشم اور بنو امیہ ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ کمزور درجے کا نچلے درجے کے قبیلے کے لوگ ہیں جن کی بیعت ابو بکر کی لوگوں نے کر لی ہے، تو علی تم ہاتھ بڑھاؤ، ہم تمہارے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ بولے اعوذ باللہ تعالی، اندازہ لگائیں۔ تو مولا علی نے کہا تو جب مسلمان ہوا تب بھی اسلام کا دشمن، اور جب تو کافر تھا اس وقت بھی اسلام کا دشمن ہی تھا۔ خوب ڈانٹا۔ اور یہ ہمارے اہل سنت کے ہاں کئی روایتیں ہیں، تاریخ طبری ہے جو تاریخ الامم والملوک، امام طبری اہل سنت کے ایک ہیں، اہل تشیع کے، اہل سنت کے امام طبری، انہوں نے بھی یہ سارے ان کے جو ڈسکشن جو مولا علی کے ساتھ ہوئی وہ نقل کی ہے، اور آپ اردو میں ترجمہ شائع ہو چکا ہے فیصل اکیڈمی لاہور والوں کا 2004 میں، صفحہ نمبر 424 اور جلد نمبر 2 میں یہ سیم خطبہ موجود ہے جو میں نہج البلاغہ سے ورڈ بائی ورڈ مولا علی علیہ السلام نے جو جھڑکا ابو سفیان کو، یہ کہنے لگا میں پیادوں اور سواروں سے بھر دوں گا اس پورے مدینے کو، تیری حمایت کے اندر ابو بکر کو ہٹاؤ۔ تو مولا علی نے کہا کہ ہاں انہی پیادوں اور سواروں کے ساتھ بھرے گا نا جو تو خندق میں اور احد میں رسول اللہ کے مقابلے پر لے کے آیا تھا جن لوگوں کو، آج ابو بکر کے مقابلے پر میری حمایت کے اندر ان لوگوں کو لے کے آئے گا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں یہ لوگ مطلب ادھر بھی اسلام کے ساتھ دشمنی، یہاں پہ بھی ظاہر ہے کہ کمزور درجے والے لوگ تھے، نبی علیہ السلام کی ان کو صحبت اتنی نہیں ملی، ہم ان کو صحابی مانتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لیکن ان کو صحبت نہیں ملی تو ظاہر ہے وہ کمزوریاں پھر نظر بھی آ رہی ہیں۔ اب یہ وہ آپ ورڈ بائی ورڈ خطبہ سنیں مولا علی نے کیا ڈانٹا ہے، اور اس میں کئی ایک ٹروتھ ایکسپوز کیے مولا علی نے۔ اے لوگو، فتنہ و فساد کی موجوں کو نجات کی کشتیوں سے چیر کر اپنے کو نکال لو، تفرقہ اور انتشار کی راہوں سے اپنا رخ موڑ لو، نہ انتشار پیدا کرو، جب بیعت ہو گئی ہے ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ فخر و مباحات کے تاج اتار ڈالو، وہ اتنا فخر کرتا تھا جی، بنو تیم، ایک بنو تمیم ہے ایک بنو تیم ہے جس میں سے سیدنا ابو بکر تھے، وہ کہتے ہیں یہ بنو عدی بھی بالکل نچلے درجے کا تھا جس سے حضرت عمر بنے ہیں۔ یہ قبائلی سسٹم میں اس وقت دو ہی تھے، ایک بنو امیہ اور دوسرے بنو ہاشم، ایک کے پاس جو ہے حکومت تھی اسلام سے پہلے، دوسروں کے پاس جو ہے وہ بنو ہاشم کے پاس جو ہے وہ خانہ کعبہ کی تولیت تھی، جس طرح آج بھی سعودیہ کے اندر آل سعود ہے ان کے پاس حکومت ہے، اور آل شیخ جو ہے انہوں نے مسلح سنبھالے ہوئے ہیں۔ یہی معاملہ اس وقت بھی تھا۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کمزور درجے کے قبیلوں کے لوگ، ان کو آپ خلیفہ چن رہے ہیں۔ اب دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، فخر و مباحات کے تاج اتار ڈالو، صحیح طریقہ عمل اختیار کرنے میں کامیاب وہ ہے جو اٹھے تو برو پر اور بال کے ساتھ اٹھے، اور نہیں تو اقتدار کی کرسی دوسروں کے لیے چھوڑ دے۔ وہ کہہ رہے ہیں جب لوگوں نے اتفاق کر لی ابو بکر کے اوپر، پھر اس معاملے میں اس کو معاملے کو بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اقتدار کی کرسی ان کے لیے چھوڑ دی جائے۔ ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ نہیں تھے، اللہ کے خلیفہ تھے دنیا پہ، آپ یہ ملوکیت کر ہی نہیں سکتے تھے کہ مولا علی کو اپنے بعد خلافت دے کر جاتے، اگرچہ مولا علی حقدار بھی تھے، کسی بھی درجے میں کسی صحابی سے کم نہیں تھے بلکہ بڑھ کر ہی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ملوکیت نہیں کر سکتے تھے، اور سیدنا علی کو بھی یہ پتا تھا۔ مسئلہ نمبر 55B، وصی رسول کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ، اس میں نے ڈیٹیل سے ہی بات کی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، وہ کہتے ہیں اور اس طرح خلق خدا کو بد امنی سے راحت میں رکھو، اس وقت طلب خلافت کے لیے کھڑا ہونا ایک گدلا پانی اور ایسا لقمہ ہے جو کھانے والے کے گلے میں پھنس کر رہے گا، پھلوں کو ان کے پکنے سے پہلے چننے والا ایسا ہی ہے جیسے دوسروں کی زمین میں کاشت کرنے والا۔ وہ کہتے ہیں جب پھل کچا ہو تو اس کو تو نہیں اتارنا چاہیے، یعنی میں بھی پھل ہوں، میرا پکنے کا وقت آئے گا جب جمل، صفین اور نہروان لڑنی ہوگی، وہ میرے نبی نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، وہ ظاہر ہے چوتھے خلیفہ نہیں لڑنی تھی آ کے، تو کچے پھل کو مت توڑو۔ اب وہ ان کو یہ باتیں پتہ تھی، وہ آگے بات یہ کریں گے بھی۔ اگر بولتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یہ دنیاوی سلطنت میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور اگر میں چپ رہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں موت کے ڈر سے چپ کر گیا۔ افسوس اب اس بات پر
کہ جب میں ہر طرح کے نشیب و فراز دیکھ چکا ہوں، وہ کہتے ہیں میں نے تو ہر جگہ اسلام کے لیے قربانیاں دی، میں تقیہ کس طرح کر سکتا ہوں، میں اللہ کا شعر ہوں۔ یہ کہتے ہیں خالد ابن ولید نے وہ جکڑ کے رسیوں میں، جھوٹی روایت، وہ 1 کروڑ خالد ابن ولید مولا علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں میں نے تو اسلام کے بڑے یہ ادوار دیکھے ہیں، جب کوئی بھی آگے نہیں جاتا تھا، خیبر کے اندر، خندق کے اندر ابن عبد الود آ گیا، خیبر میں مرحب آ گیا، تو میں نے تو یہ سارے معاملات خود دیکھے ہوئے ہیں، میں موت سے نہیں ڈرنے والا۔ صحیح مسلم میں آتا نا، میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے، شیر ہوں میں۔ وہ کہتے ہیں میں تو سارے نشیب و فراز دیکھ چکا ہوں، اللہ کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے اتنا مانوس ہے کہ بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے اتنا مانوس نہیں ہوتا۔ ماں کی چھاتی سے جو دودھ کے لیے جتنا بچہ تڑپتا ہے، اتنا میں موت کا مشتاق ہوں۔ ظاہر ہے جی، جن کے لیے آخرت کی زندگی سب کچھ ہو تو دنیا لائبلٹی ہے، آخرت تو ایسٹ ہے ان کے لیے۔ البتہ ایک علم پوشیدہ ہے میرے سینوں کی تہوں میں لپٹا ہوا، اگر اسے ظاہر کر دوں تو تم اسی طرح پیچ و تاب کھانے لگو جس طرح گہرے کنویں میں رسیاں لرزتی اور تھر تھراتی ہیں۔ یعنی میرے پاس ایک علم ہے، وہ علم کیا ہے کہ کچے پھل کو نہیں توڑنا، میرے پکنے کی باری ابھی نہیں آئی ہے، وہ آئے گی جب جمل، صفین اور نہروان لڑنی ہوگی۔ اور وہ سینے میں چھپا ہوا علم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ یہ میں نے 72 احادیث والے پمفلٹ میں اس کو واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اس کے اندر اس کو بریف کیا ہے۔ حدیث میں بتا دیتا ہوں، سنن نسائی الکبریٰ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8457 ہے، مسند احمد میں 11790 ہے۔ نبی علیہ السلام اپنی ایک زوجہ کے گھر سے باہر نکلے، آپ کا جوتا ٹوٹ گیا، آپ نے جوتا گھانٹنے کے لیے مولا علی کو دیا، وہ جوتا گھانٹنا شروع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے آگے جا کر کھڑے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کا انتظار کرتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر مبعوث کیا تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ مجھے کافروں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی قرآن حکیم کی خاطر، اس کو منوانے کی خاطر، ایز اے لاسٹ ریزارٹ۔ لیکن تم میں ایک خوش نصیب ایسا بھی ہے کہ جسے اسی طریقے سے جس طریقے سے میں نے قرآن حکیم کی تعبیر کی خاطر تلوار اٹھائی، وہ قرآن کی تعویل کی خاطر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائے گا۔ سیدنا ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ، کیا میں ہوں؟ فرمایا لا، حالانکہ آپ لا کے الفاظ نہیں استعمال کرتے تھے۔ سیدنا عمر نے کہا یا رسول اللہ وہ خوش نصیب میں ہوں؟ فرمایا نہیں، بلکہ وہ خوش نصیب وہ ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے۔ صحابہ دوڑے مولا علی کی طرف اور کہا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کے لیے اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ آن دا بہاف آف پروفٹ آپ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائیں گے جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے خلاف۔ تو مولا علی مسکرا پڑے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ مولا علی کو اس بات کا پتہ ہے، حضور نے بتایا ہوا ہے ان کو پہلے ہی کہ آن دا بہاف آف پروفٹ انہوں نے جنگ جمل، صفین اور نہروان لڑنی ہے۔ کسی سعودی عرب کے تنخواہ دار مولوی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی ایران کے تنخواہ دار مولوی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ بخاری اور مسلم میں درجنوں احادیث میں نے اس ریسرچ پیپر میں لکھی ہیں جنگ جمل، نہروان اور صفین کے اوپر مولا علی کے لیے گارنٹی حق پہ ہونے کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے الحمدللہ۔ تو آپ یہ دیکھ لیں، یہ سیم خطبہ یہاں پہ بھی موجود ہے نہج البلاغہ میں۔ اچھا، اب ہمارے سنی بھائی سوچ رہے ہوں گے تو میں ان کو بھی تھوڑی سی پھکی دے دوں، پھر یہ جب لیکچر ہوگا نا تو کہیں گے تکو نا جی سب کچھ لکھا ہے شیعہ دی کتابیں، شیعہ کیوں نہیں مندے؟ تو تسی مندے ہو اپنی کتاباں نو؟ مجھے بتائیں بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ اہل تشیع رفع الیدین کرتے ہیں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت، اور اہل سنت میں صرف 2-3% لوگ ہی ہیں اہل حدیث جو وہ کرتے ہیں، باقی 95% سے زیادہ سنی تو رفع الیدین کوئی نہیں کرتے۔ تو میں اب سنیوں سے پوچھتا ہوں، آپ بخاری اور مسلم کو مانتے ہیں؟ جو آپ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ شیعہ نہج البلاغہ کو مانے، پہلے اپنی منجی تھرے بھی ڈنڈا پھیرو نا۔ اور جو بیچارے اہل حدیث اس پہ عمل کر رہے ہیں، کبھی ان کو کہتے ہیں مکھیاں مارتے ہیں، کبھی کسی طریقے سے سنت کا مذاق اڑاتے ہیں، جی منسوخ ہو چکا ہے، سعودی والوں تو نہیں حال تک پتہ لگا کہ منسوخ ہے، تو انو چوتھے محلے پتہ لگ گیا منسوخ ہو گیا، جڑے ہندوؤں دی اور سکھاں دی اولاد ہو، اور جو صحابہ کی اولاد ہے۔ عرب میں کبھی بھی کافروں کی حکومت نہیں رہی ہے اس کے بعد، وہ سب نسل در نسل مسلمان ہیں، اور وہ رفع الیدین سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ او اور نے اور نے او اور یا اور تسی کچھ اور ہو، کیونکہ کتابیں فیصلہ کریں گی، ڈکشنری از آلویز اتھارٹی۔ تو اگر شیعہ نہج البلاغہ کو نہیں مان رہے تو سنی بھی 95% سے زیادہ بخاری مسلم کو کوئی نہیں مان رہے۔ ویسے کہیں گے قرآن کے بعد سب سے افضل بخاری اور مسلم، جب ماننے کی باری آئے گی تو پھر
چہرے لٹکنا شروع ہو جاتے ہیں. اتنے بڑے بڑے بزرگ, تو ان کو بھی اس طرح ہی ذاکرین نے پٹی پڑھا دی ہے کہ یہ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا, تو اب یہ ترجمہ بھی میں نے ان کا ہی پڑھ رہا ہوں تاکہ کوئی, پھر یہ کہتے ہیں جی خود ترجمے کرتے ہیں تو ہم خود کر ہی نہیں رہے ہیں جی, ان کو عربی نہیں آتی, اللہ فضل ہے تو مولویوں زیادہ عربی آمدی ہے الحمدللہ. اور پھر ہم تو اپنا ترجمہ تو پیش ہی نہیں کر رہے, یہ جن کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں آپ کے مولویوں کے بڑے بزرگ ہیں, وہ ان کو بھی نہیں عربی آتی جنہوں نے ترجمہ کیا ہے, تو پھر تو اپنی خیر بناؤ, دنیا عربی کسی نے نہیں آمدی. تو یہ الحمدللہ میں نے اس حوالے سے بھی کلیریفیکیشن آپ کو دے دی. تو میرا تو موقف یہی ہے اس کے فرقہ واریت کے حوالے سے, یہ لعنت جو ہے, ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء, سورہ الانعام آیت نمبر 159, جنہوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو انما امرہم الی اللہ, ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے, اللہ تعالیٰ قیامت الدین کو بتائے گا ان کے ساتھ کہ انہوں نے یہ فرقہ واریت کی لعنت جو امت میں ان ذاکرین نے اور مولویوں نے عام کی ہے, اور وہ اپنی اپنی مرضی کی چیزیں لے کے پھر رہے ہیں. اور وہ یہود و نصارہ کے اندر بھی یہی خرابی تھی جو سورۃ المومنون کی آیت نمبر 53 میں آئی, فتقطعوا امرہم بینہم زبرا, نبیوں کے جانے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بدل دیا, پارا پارا کر دیا. کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر گروہ اس میں خوش ہے جو اس کے پاس ہے. سنی کہتے ہیں ہمارے پاس صحابہ کی محبت ہے, شیعہ کہتے ہیں ہمارے پاس اہل بیت کی محبت ہے, ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور اس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو فرقہ واریت میں بانٹ لیا. تو اللہ تعالیٰ ماتا فذرہم فی غمرتہم حتی حین, اے نبی ان کو اپنی مدہوشی میں رہنے دے حتیٰ کہ ان کے موت کا وقت آ جائے, تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر بتا دے گا. یہ ہے تو تعویل خاص کے اعتبار سے یہود و نصارہ کے بارے میں ہے, لیکن بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, میری امت میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو یہود و نصارہ کے اندر پیدا ہوئی. اس پہ بھی میں الگ سے لیکچر دے چکا ہوں, مسئلہ نمبر 157A اور B دیکھ لیں. سنی شیعہ کنفلکٹ پہ 100 کوسچنز 1 to 1 جو مجھ سے ہوئے ہیں, علی نقوی صاحب نے کیے, 5 گھنٹے کی نشست, اس پہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس پہ بات کی ہے. نہج البلاغہ سے چوتھا خطبہ, سیکنڈ لاسٹ, خلفائے ثلاثہ کی توثیق مولا علی علیہ السلام کی طرف سے, مولا ابو بکر, مولا عمر, مولا عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام کی توثیق ایک خطبے کے اندر. حجت الاسلام مفتی جعفر حسین کے اردو ترجمہ, پیج نمبر 643, مکتوب نمبر 6. یہ خط ہے جو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام مولا علی نے لکھا جب انہوں نے بغاوت کی. تو یہ خط جو لکھا, یہ ورڈ بائی ورڈ میں خط پڑھنے لگا ہوں, مولا علی کا خط معاویہ بن ابی سفیان کے نام. وہ کہتے ہیں, جن لوگوں نے ابو بکر, عمر اور عثمان کی بیعت کی تھی, انہوں نے میرے ہاتھ پر اسی اصول کے مطابق بیعت کی ہے جس اصول پر وہ ان 3 خلفاء کی بیعت کر چکے تھے. مولا علی اپنی خلافت کی دلیل کس کو بنا رہے ہیں؟ ان اصحاب کو کہ جنہوں نے ابو بکر, عمر اور عثمان کو خلیفہ چنا. اس کا مطلب ہے کہ ان کی خلافت بھی پھر ٹھیک تھی. مولا علی کہہ رہے ہیں میری خلافت کو جسٹیفائی کر رہی ہیں یہ چیزیں کہ انہی لوگوں نے مجھے خلیفہ چنا ہے جنہوں نے ابو بکر, عمر, عثمان کو چنا تھا. ٹھیک ہے جی. اب وہ جو ہے وہ سنیوں کے اندر جو ناسبی گھسے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو وہ تھے باغی تھے جو حضرت عثمان کو قتل کرنے آئے تھے, وہ صحابہ کرام تھے, باغی نہیں تھے. وہ بیچ میں کچھ لوگ گھسے لیکن وہ بھی یہودی نہیں, مسلمان ہی تھے. ان کو تعویل کی غلطی لگی. یہ عبداللہ بن سبا والا جو ڈھونگ رچایا ہوا ہے نا, عبداللہ بن سبا بعد میں آیا, اسے مولا علی نے خود قتل کروایا. مسئلہ نمبر 157 میں نے ان کے پوری اس ڈاکٹرائن کا چٹا بٹا کھول دیا. بخاری اور مسلم کی روشنی میں چند بدماشوں کو بچانے کے لیے ان لوگوں نے یہ ایک جو ہے ڈاکٹرائن گھڑی کے جی عبداللہ بن سبا کوئی تھا, 40,000 صحابہ کی اس نے مت مار دی نعوذ باللہ ایک کلے نے. تو پھر کی تربیت تو 40,000 بندے دی عقل مت لو, صحابہ کرام کی توہین کرتے ہو یہ بات کر کے کہ ایک عبداللہ بن سبا نے سب کی مت مار دی, نعوذ باللہ من ذالک, حیا کرو. تو مولا علی کہہ رہے ہیں معاویہ سے کہ ابو بکر, عمر اور عثمان کی بیعت جن اصحاب نے کی تھی نا انہی اصولوں پر, تو حضرت علی جس اصول پر خلیفہ بنے وہ تو ٹھیک, اور اسی اصول پہ مولا علی کہہ رہے ہیں ابو بکر, عمر, عثمان بھی خلیفہ بنے تو وہ بھی ٹھیک. ٹھیک ہے نا جی. سمپل میتھمیٹکس ہے, کسی ذاکر کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. اور جہاں جتنے بھی 100 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں, اس آواز کو لوگوں تک پہنچائیں, اس حق آواز کو لوگوں تک پہنچائیں کہ کتابوں کے اندر یہ بات کیا لکھی ہے. جن لوگوں نے ابو بکر, عمر, عثمان کی بیعت کی تھی, انہوں نے میرے ہاتھ پر اسی اصول کے مطابق بیعت کی جس اصول پر ان کی بیعت کر چکے تھے, اور اس کی بنا پر جو حاضر ہے اسے پھر نظر ثانی کا حق بھی نہیں ہے کہ جی اسی تے ہے نہیں انہوں کو خلیفہ چن لیا. انہوں نے کہا تہاڈی کے اوقات ہے. جب اصحاب بدر, اصحاب شجرہ نے
مولا علی کو خلیفہ چن لیا, تم لوگوں کی فتح مکہ پہ معافی مانگنے والے لوگوں کی کیا اوقات ہے ان کے مقابلے پہ, ہمارے مقابلے پہ نہیں, ان کے مقابلے پہ کوئی نظر ثانی کا حق نہیں, اور جو بر وقت موجود نہ ہو اسے رد کرنے کا اختیار بھی نہیں, اور شورا کا حق صرف مہاجرین اور انصار کو ہے, وہ اگر کسی پر ایکا کر لیں اور اسے خلیفہ سمجھ لیں تو اس میں اللہ کی رضا اور خوشنودی سمجھی جائے گی. یہ سیم خطبہ صحیح بخاری مسلم میں مولا علی کا بھی ہے, مولا عمر کا, جو 6 رکنی کمیٹی تھی, مولا علی کو, عثمان کو, طلحہ, زبیر, عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص کی کمیٹی بنائی. وہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ بتاؤں گا کہ یہ لوگ کس طریقے سے ان لوگوں کے خلاف پھر کھڑے ہوئے. تو کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا بھی اس میں ہے. اب جو کوئی اس کی شخصیت پر اعتراض یا نیا نظریہ اختیار کرتا ہوا الگ ہو جائے, یعنی وہ شخصیت جس کو اصحاب رسول نے چنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ اس سے الگ ہو جائے تو اسے وہ سب اسی طرف واپس لائیں گے بائی فورس جدھر سے وہ منحرف ہوا ہے, اور اگر انکار کرے گا تو اس سے لڑیں گے, کیونکہ ایسا شخص مومنین کے طریقے سے ہٹ کر دوسری راہ پر ہو لیا ہے, اور جدھر وہ پھر گیا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے ادھر ہی پھیر دے گا. اگر بندے دا پتر نہ بڑھے تو اللہ تعالیٰ پھر اسی گمراہی چوں سٹ دے گا. تو بائی فورس معاویہ ہم تجھے رائے راست کے اوپر لے کر آئیں گے, مجھے خلیفہ چنا ہے اصحاب بدر اصحاب شجرہ نے. اب یہ دیکھیں کتنے کلیئر کٹ, اور یہ جو اشارہ کیا یہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 9 ہے کہ جب کوئی مسلمان گروہ باغی ہو جائے نہ حق اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو. تو اسی کی بنا پہ یہ قتال کیا گیا, جنگ صفین ہوئی. تو وہ کہتے ہیں ہم بائی فورس تجھے لے کے آئیں گے, اگر پھر بھی نہ آیا تو پھر ادھر ہی چلا جا جدھر اللہ نے تجھے پھینکا. اللہ اکبر. اے معاویہ میری جان کی قسم, اگر تم اپنی نفسانی خواہشوں سے دور ہو کر عقل سے دیکھو گے تو سب لوگوں سے زیادہ مجھے ہی عثمان کے خون سے بری پاؤ گے, مگر یہ کہ تم بہتان باندھ کر کھلی ہوئی چیزوں پر پردہ ڈالنا چاہتے ہو. والسلام. چلو مسلمان مانا معاویہ کو, میں اہل تشیع کو بھی کہتا ہوں, وہ کمزور درجے کا مسلمان تھے لیکن ہے مسلمان تھے, منافق نہیں تھے, ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. السلام بھی اس میں کیا, والسلام لکھ کے خط کو مکمل کیا, اور کہا یہ جو عثمان کے قتل کا جو بہانہ بنایا ہے مجھے خوب پتا ہے, سانون پتا ہے کہ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, میں بخاری مسلم تو کھول دیتا ہے کہ کیا ہوا ہے, اصل مقصد کیسی. تو وہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ بتاؤں گا کہ ان لوگوں کی کیا ورڈک ہوا کرتی تھی, اور مولا عمر نے پہلے ہی بتا دیا تھا. صحیح مسلم میں 1258 نمبر حدیث ہے, یہ اب میں اس کی اگلے ورژن میں ڈال رہا ہوں 72 حدیث والے میں, اور کافی ساری حدیثیں میں نے ڈالی. 1258 صحیح مسلم دارالاسلام کی نمبرنگ, کہ سیدنا عمر کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے. اچھا ایک حدیث وہ ہے جو ان کے زخم لگنے کی ہے, وہ بخاری میں 3700 ہے, 3700, اس میں تو ہے ان کو زخم لگ گیا, موت کا وقت قریب آیا, انہوں نے 6 رکنی کمیٹی بنائی. یہ اس سے پہلے کا واقعہ, ابھی کچھ بھی نہیں ہوا. صحیح مسلم 1258 1258 صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. سیدنا عمر نے خطبہ دیا اور اس میں رسول اللہ کا ذکر کیا صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر کا ذکر کیا, اور کہا کہ دیکھو میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے کہ ایک مرغے نے مجھے 3 دفعہ ٹھونگ ماری ہے, اور میں اس کی تعبیر کرتا ہوں کہ شاید میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے, مجھے قتل کر دیا جائے گا. بخاری میں تو ہے زخم بھی لگ چکا تھا یہاں پہ, اور اگر مجھے کچھ ہو جائے تو دیکھنا خلافت کے امر کو ان 6 بندوں سے باہر نہ جانے دینا جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک راضی رہے. علی, عثمان, طلحہ, زبیر, عبد الرحمن بن عوف, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام. اس کا مطلب ہے کچھ سے پھر ناراض بھی ہوں گے اگر 6 سے وفات تک راضی رہے. یہ عشرہ مبشرہ والے تھے. ان میں سے خلیفہ چن لینا, اور اس کے بعد مجھے یہ خطرہ ہے کہ جن کو میں نے اسلام کی خاطر اپنے ہاتھوں سے مارا ہے, مار مار کے اسلام میں داخل کیا ہے, جن کو اسلام کی خاطر فتح مکہ پہ وہ لوگ معافی مانگ کے مسلمان ہو گئے ہیں, مجھے خطرہ ہے کہ یہ لوگ خلافت کے معاملے میں تان کریں گے. وہ کیا بھی ہے دیکھیں, اور اگر یہ ان 6 بندوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو ان کے کفر اور گمراہی میں شک نہ کرنا. یہ مولا عمر کا فتویٰ ہے بھائی جی, سعودی عرب دا فتویٰ نہیں جے, نہ ایران دا فتویٰ جے. ان کے کفر اور گمراہی میں شک نہ کرنا جو ان 6 بندوں کے خلاف کھڑے ہوں. ہم کہتے ہیں آپ فیصلہ کریں, چلیں کفر کو آپ لغوی معنوں میں لے لیں, کفران نعمت, لیکن گمراہی کا تو اور ترجمہ کوئی نہیں ہو سکتا, ضلالہ کا تو ترجمہ ہی کچھ اور نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, ہم پوچھتے ہیں ان 6 بندوں کے خلاف کھڑے ہونے والوں کو, مولا عمر نے کہا ہے کہ گمراہ
اور ان کے کفر میں شک نہ کرنا جو اس قسم کے اختلاف کریں گے. تو یہی آپ دیکھ لیں ادھر بھی کلیئر کٹ سیدنا علی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی منتخب کردہ شخصیات ہیں جن کو اصحاب بدر اور اصحاب شجرہ چنے. اگر یہ کوئی اس طرح کی حرکت کرو گے تو تلوار کے زور پہ تمہیں سیدھے راستے کے اوپر میں لے کے آؤں گا. بہرحال اس حوالے سے مولا علی علیہ السلام کی جو حقانیت ہے بخاری اور مسلم کی احادیث کی روشنی میں نے اس پہ ڈیٹیل لیکچر دیا ہے. خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے، مسئلہ نمبر 101 اہل سنت پاک.com پہ. اور باقی یہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اس میں 150 روایتیں اب انشاءاللہ 200 ہو جائیں گی جو میں اب اور اس کا اگلا ورژن انشاءاللہ نکالنے لگوں. پھر انشاءاللہ معاملات بالکل کھل کر سامنے آ جائیں گے. یہاں پہ میں ایک بات خصوصاً اہل تشیع کے لیے کر دوں، اپنا اہل سنت کا مقدمہ میں ان کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اہل تشیع بھائیوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ وہ اہل سنت کے بارے میں اس حوالے سے کوئی بدگمان نہ ہو. اہل سنت میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہم حضرت معاویہ ہوں، حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہوں، حضرت عمر ابن عاص ہوں، حضرت بصر ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین، ہم صرف ان کا اتنا دفاع کرتے ہیں کہ ان پہ لعنت نہ کریں. ان کے مرنے کے بعد وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں، اللہ جانے ان کا معاملہ. ہم صرف اتنا دفاع کرتے ہیں، باقی ان کی غلطیوں کا کوئی جھوٹا دفاع نہیں کرتے. ہم الحمدللہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور حسن ابن علی ان 5 ہی کو خلفائے راشدین مانتے ہیں. ایون امام ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں لکھا کہ خلفائے راشدین 5 ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور حسن ابن علی. 6 مہینے ان کے بھی ڈال کے 30 سال پورے ہوتے ہیں. حافظ ابن کثیر نے آیت الاستخلاف سورہ نور آیت نمبر 55 کے کانٹیکسٹ میں تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن کثیر المتوفی 774 ہجری انہوں نے بھی لکھا ہے کہ یہ 12 خلفاء والی جو حدیث پیش کر کے تو یزید کو ان لوگوں کو بیچ میں ڈالتے ہیں، یہ 12 خلفاء نہیں 5 ہی ہیں کنزیکٹو. بعد میں 12ویں امام محمد مہدی ہیں، بیچ میں خلیفہ آئیں گے، ان میں سے ایک عمر بن عبدالعزیز ہیں. انہوں نے نہ معاویہ کو نہ یزید ابن معاویہ کو خلفائے راشدین میں شامل ہی نہیں کیا، نہ ابن تیمیہ نے، نہ ان کے شاگرد امام ابن کثیر نے. تو یہ الحمدللہ کوئی دوسری رائے نہیں. ہم صرف کہتے ہیں کہ لعنت نہ کریں اور اس حوالے سے ذرا اصلاح کا دروازہ تاکہ کھلا رہے.